میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب ایک سابق چیف جسٹس جو دن رات سو موٹو لیتے تھے. اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا, حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں, کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوہرا معیار پر چل سکتا ہے؟ چیف الیکشن کمیشن کیوں نہیں بتاتے, کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ 8 سال لگ گئے, ابھی تک فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا. کفر کا نظام زندہ رہ سکتا ہے, بے انصافی کا نظام نہیں رہ سکتا. عدلیہ کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف اور حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ کچھ اور دوسروں کے ساتھ اور سلوک کریں. آئین میں اداروں کے حدود متعین, عدل کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. 8 برس بیت گئے, چیف الیکشن کمشنر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب. ایسا لاڈلا جس کو دن رات دودھ پلایا گیا, 15 سال ادارے دن رات اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے. سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے. 3.5 پونے 4 سالوں میں 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے. دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا گیا. پاکستان کی معیشت کا جناب اسپیکر جنازہ نکل رہا تھا. اس کی فستائیت کا مقابلہ کریں گے, اس کی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے, لیکن جھکیں گے نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے وزیر اعظم بننا ہوتا اور یہ تمغہ سجانا ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے. لاڈلے کو 15 برس دن رات دودھ پلا کر لایا گیا. 2018 کے الیکشن بدترین جھرلو تھے. 4.25 برس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. اربوں روپے کے غارت ہوئے. ملکی معیشت کا جنازہ نکل رہا تھا. ہم نے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا. سب مل کر اس کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. مہنگائی عالمی مسئلہ, تیل کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں. شہباز شریف کا ماضی میں کئی غیر قانونی آفرز ٹھکرانے کا دعویٰ. Hence, this House resolves that to ensure the supremacy of Parliament and the Constitution in letter and spirit, it hereby constitutes a joint special committee of both Houses to institute the requisite judicial reforms which are need of the day. So I respectfully beg this House allow to constitute the committee تاکہ اس ایجنڈا کو آگے لے کے چلیں. And I put the resolution before this House. That the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. عدالتی اصلاحات, حکومت نے کمر کس لی. قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور. قوانین کی منظوری اور ان میں ترامیم صرف پارلیمنٹ آئین, انتظامیہ, مقررہ اور عدلیہ کے درمیان اختیار تقسیم کرتا ہے. ریاست کا کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا. آرٹیکل 175(a) کے تحت اعلیٰ عدالتوں میں ججز کے تقرر کی توثیق بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے. قرارداد کا متن. اس ہاؤس کو وقت کا وزیر اعظم کو دھمکی دیا گیا کہ 19th امینڈمنٹ پاس کرے, واپس ہمیں اپنا اختیارات دو, ورنہ ہم آپ کا 18ویں ترمیم کو اڑا دیں گے. مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم وہ اس دھمکی میں آ گئے. ہمیں کبھی 19th امینڈمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے تھا. جمہوریت کا سفر ہے, وہ سفر نامکمل ہوگا جب تک ہم جوڈیشل ریفارمز نہیں کرے. طالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے. ملک میں 2 آئین نہیں چل سکتے. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں فل کورٹ کی تشکیل مشترکہ مطالبہ تھا. ہم نے کسی ادارے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. ہمارا کام آئین بنانا, عدلیہ کا کام تشریح کرنا ہے. جوڈیشل ریفارمز تک جمہوریت کا سفر نامکمل رہے گا. بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب. پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز.
غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں، تصحیح کی تو بھی لاڈلے ہی کے حق میں۔ یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے، اس بار مقتول عدل و انصاف ہے۔ کلی نا انصافی کا کیا جواز پیش کریں گے مریم نواز؟ الیکشن کمیشن نے پورا مل کے نون لیگ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پورا مل کے انہوں نے ہمیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی۔ آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے۔ یہ انہوں نے کیا تماشا کیا کل ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ؟ قانون کے اندر واضح سب کو ہے، کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کسی صورت یہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا کہ پارٹی ہیڈ کا نہیں فیصلہ تھا، یعنی چودھری شہزاد کا فیصلہ نہیں تھا۔ ایک سے ایک بڑا ملک کا ڈاکو بیٹھ گیا ٹیبل پہ، عدالتوں کو برا بھلا کہنا، تھریٹن کرنا، یعنی دھمکیاں دینا۔ میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں، بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشین۔ جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بار بار صرف ایک سوال پوچھا، انہوں نے عدالتوں کو برا بھلا کہا، دھمکیاں بھی دیں۔ ماہرین بھی کہہ رہے تھے انہوں نے غلط کام کیا، یہ سمجھتے ہیں قانون صرف عام لوگوں کے لیے ہے، چوروں سے بات کریں تو معاشرہ آگے نہیں چل سکتا۔ عمران خان کے خطاب، شفاف انتخابات بحرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ قرار، الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا مطالبہ، پی ٹی آئی کے یوم تشکر، مختلف شہروں میں جشن۔ عدالتی حوالے سے جو خرابیاں سامنے آ رہی ہیں آئین و قانون، اب اگر قانون میں کہیں سقم ہے یا کوئی کمزوری ہے تو اس حوالے سے قانون سازی کرنا، اس پر ہماری رائے ہے۔ اب یہ اگر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے پھر ایک چیز اٹھتی ہے تو یہ 2 دن کا غبار ہے، پھر بیٹھ جائے گا، اور جب ہم میدان میں آئیں گے اس کے خلاف تو پہلے بھی ہم نے ان کو زبردست کیا ہے اور اب بھی زبردست کر دیں گے۔ پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی۔ کہیں سقم ہے تو قانون سازی ہونی چاہیے، عمران خان کے بیانی کو زمین بوس کر چکے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اب اپنی پوری سیاست کی فکر کریں، چند دن کے مہمان پنجاب حکومت کی بھی خیر منائیں، حادثات کے ذریعے سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو۔ بار کاؤنسلز کا سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کا مطالبہ، چیف جسٹس کے کیس فکس کرنے اور بینچ بنانے کے اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے، کوئی ذاتی مفاد ہے نہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہے، بینچ کی تشکیل 5 سینئر ترین ججز کی ضوابط ہونی چاہیے، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاذ کے۔ رانا ثناء اللہ کی پنجاب بینک کا وعدہ راج لگانے کی دھمکی، سمری پر کام جاری ہے، صوبے میں میرے داخلے پر پابندی لگی تو یہی جواز کافی ہوگا۔ عمران خان نے اسلام آباد پر چڑھائی کی اور صوبائی حکومتوں نے نہ روکا تو ہم روکیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی، عدم استحکام کے باعث ڈالر مہنگا، اسٹاک مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے، غیر جانبدار عدلیہ کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، وفاقی وزیر داخلہ کی گرج برس۔ شرم آتی ہے کہ اس طرح کے لوگ پاکستان کے اتنے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں کہ آپ کل سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہوا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے۔ آپ نے اپنے لا منسٹر سے صرف یہ کر لیں کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے۔ آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے اور آپ ایک بونگیاں مار رہے ہیں، لیکن آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو کم از کم جب بات کریں تو سمجھ ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ اب وفاق کی حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وفاق وینٹیلیٹر کے اوپر ہے اور جب ہم چاہیں گے اس کا سوئچ بند کر دیں گے۔
गवर्नर राज किन हालात में लगता है? फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह को रूल्स पढ़ने का मशवरा। नून लीग अहमकाना पॉलिसी पर अमल पैरा अजीब फैसले किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, इसे फारिग करना कोई बड़ा मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दबाव का सामना किया। फवाद चौधरी। परवेज इलाही को हल्फ उठाए 24 घंटे में नहीं हुए, आपकी हवाइयां पहले ही उड़ गईं। गवर्नर राज की धमकी से पहले आइन पढ़ लें, मोनिस इलाही का ट्वीट। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात, सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर बातचीत। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और सूबाई काबीना समेत अहम तकर्रीरों पर भी मुशावरत। पीटीआई चेयरमैन की ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पंजाब असम्बली का नया स्पीकर कौन? तहरीक इंसाफ का सफ्तान खान को मैदान में उतारने का फैसला। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में नाम की मंजूरी दे दी गई। वासिक कयूम डेप्यूटी स्पीकरशिप के उम्मीदवार होंगे। पंजाब में हुकूमत बदलते ही बड़े तबादले। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक और DG एंटी करप्शन अब्दुल जब्बार को ओहदे से हटा दिया गया। वफाक रिपोर्ट करने का हुक्म। नून लीग को पंजाब में बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुद को जमहूरियत का चैंपियन करार देने वाले अब गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। 13 जमाती इत्तेहाद के अदलिया पर हमले तशवीशनाक हैं। फरूख हबीब। फुल कोर्ट की जिद नहीं थी, इस्तदा थी। हमने अदालतों के सामने हमेशा सरे तस्लीम खम किया है। दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए था असूली तौर पे कि डिप्टी स्पीकर बैठता, वो रूलिंग देता। काफ़ी कानूनी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। एक जुडिशल वज़ीर आला के खिलाफ, जुडिशल वज़ीर आला पता नहीं कितनी देर हुकूमत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वक्त के साथ ऑब्वियसली इस पे कोई हतमी राय कायम की जाएगी। फुल कोर्ट की तश्कील जिद नहीं, इस्तदा थी। नए वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर जारी। पता नहीं ये हुकूमत कर सकेंगे या नहीं। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्की हालात की बेहतरी सियासतदानों की जिम्मेदारी। मौजूदा हालात में वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। इख्तियारात रखने वाले मायशत ठीक करने के एजेंडे पर सोच विचार करें। चौधरी शुजात की अपील। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया, कराची में वी आर स्टिल प्लानिंग फॉर द पास्ट। आई डोंट नो व्हाट दिस वर्ड इज। प्लानिंग तो नहीं हुई है। इसको खराब करने में हम सब का हाथ है। गवर्नमेंट ऑब्वियसली बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमारा काम ये है कि हम किसी को गलत काम ना करने दें। कोशिश ये होती है कि लोगों की खिदमत करें वहाँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अजीब हो गया है कि ये फतह कर दिया, को पता नहीं क्रिकेट का मैच हो रहा है कि मैं जीत गया, ये हार गया। 20-22 करोड़ लोगों के अवाम की बात कर रहे हैं। कराची में मसाइल हम सब की कोताही का नतीजा। हम ही कसूरवार हैं। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का हामी हूँ। हमें खुलकर हुकूमत या प्लानिंग नहीं करने दी गई। मुराद अली शाह।